اور میں چیز آخر میں کہہ دوں، نہ تو میں بیوقوف ہوں، نہ مجھے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں 2-3 مہینے سے جو اتنی عالمی طاقتوں کا گیم اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا تھا، ایکسپوز کر رہا تھا، تو اس کا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے، میرے لوگوں کے لیے کیا نتائج ہوں گے؟ میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا، میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے، پیرالائز ہے، لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری کمٹمنٹ تھی۔ ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی، دوسرے اسپتال میں میرا بھائی، اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی، وہ اسپتال میں تھا، گھر گر چکا تھا، مسجد شہید ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کی ہے۔ میں تو دل سے بات کر رہا ہوں، سوال اٹھا رہا ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کے مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے۔ آپ ساتھ دو گے، آپ کھڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا۔ خیبر پختونخوا بچے گا تو پوری پاکستان کا امن بچے گا۔ آپ سب نے، پنجاب کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں نے، گلبلستان کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، آپ نے ساتھ دینا ہے، آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ اور امپورٹڈ حکومت میں بیٹے ہر شخص سے سوال کرے کہ جب رجیم چین آپریشن میں یہ گیم کر رہے ہیں تو سیاست تو کرے، حکومت میں آنے کے لیے ہماری جانوں کے اوپر تو نہ کرے۔ میری اتنی گزارش تھی، میری اتنی بات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکلیں گے، لیکن جب بڑے لیول پہ جن کی ذمہ داری ہے، اگر یہ چیزیں وہاں سے شروع ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ بولیں گے تو ہم روک سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بات کریں گے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد بنایا ہے، میں کیسے کسی کے حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی، کر لی، پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا، مسلط ہو لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے، کر دیے، لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار۔ ہمارے لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے۔ ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا، اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی۔ عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے، ایبسولوٹلی ناٹ کا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ تو پھر ہمارے عمل کو تباہ کرنے کے لیے یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں 13 جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ رجیم چین آپریشن میں اور اس کے دوسرے مرحلے میں؟ یار آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک میں سیاست کرنی ہے۔ جب آپ کے امپورٹڈ وزیر اعظم وہ بیٹا ہو جو کہ نعرہ لگائے، تقریر میں کہے کہ میں القاعدہ کو کہتا ہوں، طالبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لے، اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لے، یار یہ انسان ہے یار۔ دوسرا یہ کہ دہشت گردی، طالبان، یہ تو آپ لوگوں کا آپس میں تھا، ادھر آپ مار رہے تھے، ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے۔ ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم نے تو نہ ڈرون حملوں کی اجازت دی، نہ ہم نے اڈے دے دیے، نہ ہم نے جنگ کی بات کی۔ ہم نے تو ترقی دی ہے، ہم نے تو خوشحالی دی ہے، ہم نے تو امن دیا ہے، ہم نے تو معاشی سرگرمیاں دی ہے، ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ دیکھ لو نا آج کا سواد، دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر طے ہوا ہے، دیکھ لو خیبر پختونخوا۔ تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں وارن کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے، قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے، قوم امن چاہتی ہے، قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے۔ ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے، لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کہہ لو، ہمارے امن سے مت کہہ لو، ہماری خوشحالی سے مت کہہ لو۔ یار ایک دھماکہ جب ہوتا ہے، 50 سا بندہ شہید ہوتا ہے، وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے نا، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے۔ جب گھر پہ مارٹر گولا لگتا ہے تو ہم سے پوچھیں نا، ہر گھر سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہوئے تھے، ہمارے اسپتال تباہ ہو گئے تھے، ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے، تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم وہ دے چکے ہیں۔ ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو، ہمیں امریکی رجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ، ہمیں امن سے جینے دو۔
ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو. اور میں وارن کرتا ہوں, باتیں ہم نے بہت کی, سوال بہت اٹھائے. میں کل کہیں پہ سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے, تو سرحدیں بھی ہم نے سنبھال لی ہے, سرحدوں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں, باڑھ لگی ہوئی ہے, باڑھ سے وہاں پہ گھس آ رہے ہیں, تو کس کی ذمہ داری ہے؟ انٹیریئر منسٹری ہے, میں نے بتا دیا, ڈیفینس منسٹری ہے, جھکتے مار رہے, کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ سب مصروف ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ صرف خیبر پختونخوا کی سوات ملاکنڈ ڈویژن در کی بات نہیں ہے. ہمارے ایک ایم پی ہے ملک لیاقت علی, اس کے ساتھ 5 بنجے شہید ہوئے, اس کے گھر سے 2 جنازے نکلے, خود وہ اسپتال میں ہے اس وقت. بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کو روکنا ہے. میں اپنے پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں, ایندھن ہم بنیں گے تو آگ کی تپش سب محسوس کریں گے. ہم سب نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس گیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے, ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے. نہ اس وقت حکومت میں ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, 13 جماعتیں ہیں, ان کی پالیسی ہے. اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کی, ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی, ہم تو اس میں نہیں ہیں, ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے, پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے. اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی؟ کسی نے آپ کو, کسی 17 پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے, کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ مروں گا میں, جنازہ میرا اٹھے گا, امن میرا تباہ ہوگا, ترقی میری ختم ہوگی, خوشحالی میری ختم ہوگی, میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ایندھن بنیں گے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آپ کیسے میرے فیصلے کر سکتے ہو؟ آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بھیجنے کے؟ آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ایندھن بنانے کے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, پورے پاکستان سے, خدا کے لیے آواز اٹھائے, خدا کے لیے کھڑے ہو جائے. ملاکنڈ ڈویژن نے تو کل آپ کو واضح پیغام دے دیا نا سڑکوں پہ نکل کے کہ گیم کیا ہو رہا ہے, انہوں نے تو ایکسپوز کر دیا. ابھی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو 80,000 صرف ملاکنڈ کی نہیں شہید ہوئے تھے, آپ کی اسلام آباد اس میرٹ میں ساتھ میں یہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا, لاہور میں بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے, کوئٹہ میں بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے, کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے, سب کے جنازے اٹھے تھے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وزیرستان سے. بھگتا کس نے؟ پورے پاکستان نے. اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو روکے, اس میں ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.